جب اس قسم کے معاملات ہو افہام اور تفہیم سے طے کر لینا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ اتنے بجے لازمی سو جائیں گے، بچوں کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ اس لیے جب بچے رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے جاگیں گے اور بچوں کی تربیت غلط ہوگی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرائض کی قدر کیسے آئیں گی؟ جب اولاد والے ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو عادت ایسی ڈالے کہ جلدی سوئے اور صبح جلدی جاگے تاکہ ان کی فجر کی نماز ادا ہو سکے۔ لہذا اس تربیت کے لیے بھی ضروری ہے بچوں کی شخصیت ایسی بنے۔ فطری تقاضا یہی ہے کہ انسان رات کو سوئے اور دن کو جاگے۔ جلدی جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور انسان کے صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس لیے جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہوا کے اندر اوزون گیس ہوتی ہے اور انسان کے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ سونے والا بستر پر اس کو نہیں کر سکتا، ذرا باہر نکل کر ٹھنڈی ہوا لینی پڑتی ہے، تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ بالخصوص بچوں کو بھی جلدی اٹھانا چاہیے تاکہ ان کی جسم کی نشو و نما بھی اچھی ہو اور تربیت بھی اچھی ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے یادداشت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ تجربہ کریں، جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہوتی ہے وہ بھلکڑ ہوتی ہے، باتیں بھول جاتی ہے، چیز رکھ کر بھول جاتی ہے، کام کرنا تھا بھول جاتی ہے، خاوند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہے۔ یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد زیادہ سونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت مل جائے گا، لیکن فجر کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی ایسا ہے جس کی ڈیوٹی رات میں ہی ہے، اگر وہ ساری رات جاگا فجر پڑھ کر سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے۔ ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور عشاء کے نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، عشاء کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے اور یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے، مگر فجر اور عشاء کے درمیان نہیں سونا چاہیے، سوائے اس کے کہ انسان رات کو اتنا جاگا ہو کہ اگر یہ سوچے کہ میں نہیں سوؤں گا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوں گی، پھر اس کی اجازت ہے، عام عادت نہیں بنانی چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا وافر مقدار میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہوتا ہے، وہاں پر صبح کے وقت اسی طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ موئے پڑے ہوتے ہیں، پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، سورج نکل چکا ہوتا ہے اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ کھانا پکانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے، بیوی اپنے وقت پر جاگے، خاوند اپنے وقت پر جاگے، بچوں نے اٹھ کر اسکول کو جانا ہوتا ہے، مائیں ان کے لباس پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہے، ان کو کہہ دیتی ہے بیٹا صبح الارم بجنے پر اٹھ جانا، اس لیے اگر اسکول وقت پر نہ جائے تو ان کو مار پڑتی ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے خود اٹھتے ہیں اور اپنے کپڑے بدلتے ہیں، ٹھنڈا دودھ بھی ملے تو یہی کھا کر چلے جاتے ہیں۔ ناشتہ اس لیے آسان کر دیا تاکہ جاگنے کی تکلیف ختم ہو جائے۔ ہم نے بعض بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا، وہ فرماتے ہیں جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ اس آدمی کا منحوس دین ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دین طلاق دوں گا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لیکن منحوس دین کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ دن تمہارے زندگی کا منحوس ترین دن ہے، اس دن تم یہ کام کر سکتے ہو۔ بعض ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا جو وقت کے حاکم ہیں، مگر انہوں نے دست بنا لیا تھا، وہ سوچتے تھے جو آدمی فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔